بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورت نبا ہے. اس سورت کا نام سورت نبا ہے. اس کی وجہ تسمیہ اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں بیان فرمائی. سورت نبا کا سورت مرسلات کے ساتھ ربط. سورت مرسلات میں اللہ رب العزت نے قیامت کا بھی ذکر فرمایا، ساتھ میں اللہ نے توحید کا بھی ذکر فرمایا. اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت قیامت کا ذکر فرمائیں گے اور منکرین قیامت کے لیے اپنی قدرت کے دلائل اللہ بیان فرمائیں گے. اس صورت کا شان نزول مفسرین نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں مبعوث ہوئے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے وہاں پر موجود لوگوں کو ایک ایسے دن کی خبر دی کہ وہ آنے والا ہے جس کے اندر آپ کو جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی. تو کفار مشرکین مکہ نے بطور تعجب کے، بطور استہزاء کے، بطور تمسخر کے انہوں نے کہا ایسا بھی کوئی دن آئے گا کہ جہاں پر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہاں پر ہماری جزا اور سزا ہوگی. تو اسی تعجب کو، اسی استہزاء کو اللہ ذکر فرمائیں گے اور ساتھ میں اللہ دلائل بھی دیں گے. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. عن النبأ العظیم، ایک بڑی چیز کے بارے میں. الذی هم فیہ مختلفون، وہ بڑی چیز کہ جس کے اندر وہ خود اختلاف کرتے ہیں. نبأ العظیم سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اس بارے میں بہت کچھ لکھتے ہیں. دو موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں نبأ العظیم سے مراد قیامت ہے. مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، آیا جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا. پھر یوں بھی کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ بہت بعید کی بات ہے، ایسا نہیں ہوگا. یہ بھی کہا کرتے تھے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جب ہم مرتے ہیں، مرنے کے بعد ہماری یہ ہڈیاں بالکل گل سڑ کر ختم ہو جاتی ہیں تو ان ہڈیوں کو، بسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو کمر کے پیچھے رکھا ہوا تھا. کہنے لگا کہ آپ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس کو ہاتھ لگاؤ. وہ انسانی کھوپڑی تھی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کھوپڑی کو ہاتھ لگایا تو وہ بھرنے لگ گئی، ٹوٹنے لگ گئی. تو کہنے لگا تم اس کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے سورۃ یاسین میں اس کے 5 جواب دیے. اسی طرح یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، وہ بھی قیامت کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قیامت ایسی ہی ہے جیسے ہم سوتے ہیں تو خواب کے اندر ہمیں خواب آتی ہے تو خواب کے اندر ہماری روح کبھی امریکہ ہوتی ہے، کبھی پاکستان ہوتی ہے، کبھی دریاؤں کے اندر غوطے لگا رہی ہوتی ہے، جب اٹھتے ہیں تو واپس اس بسترے میں پڑے ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں
یہی کیا ہے جی؟ جنت ہے جی، بس وہاں پر کچھ نہیں ہے جی، وہاں کی جو جزا سزا ہے وہ وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ تو اہل حق مسلمان قیامت کو مانتے ہیں جی، اس قیامت کے جتنے احوال اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے بیان فرمائے، مسلمان اس ساری حالت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک لمبا عرصہ ہم نے قبر میں گزارنے، وہاں پر بھی ہمیں جزا اور سزا ملنی ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جانا ہے، وہ محشر کا میدان ہوگا، وہاں پر اللہ رب العزت کا دربار لگا ہوگا، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز کا وہاں پر حساب دیا جائے گا۔ اور پھر جب بندہ جزا والا ہوا تو اس کو بدلے میں جنت ملے گی، سزا والا ہوا تو اس کو بدلے کے اندر جہنم ملے گی۔ اور دوسری بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ نبأ العظیم سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے نا عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، ایک بڑی چیز کے بارے میں۔ بڑی چیز سے مراد کیا ہے جی؟ قرآن ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اس قرآن کے بارے میں کہتے ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ کبھی کہتے تھے مفتری، یہ کیا ہے جی؟ قرآن گھڑا ہوا ہے۔ کبھی کہتے اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جی، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو مفسرین کے دو گروہ، انہوں نے کہا نبأ العظیم سے مراد، ایک نے کہا قرآن مجید ہے اور ایک نے کہا قیامت ہے، اور بھی بہت سارے اقوال ہیں جی۔ جو بھی ہو، کفار دونوں چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں، قرآن میں بھی اختلاف کرتے ہیں اور قیامت میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، خبردار عن قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر خبردار سیعلمون، عن قریب وہ جان لیں گے۔ کب؟ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے جی۔ قیامت کے منکروں کو اللہ اب اپنی قدرت کے دلائل دیتے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو مہادن، بچھونا۔ یہ دیکھو جی، جس زمین کے اوپر آپ بستر لگا کر سوتے ہو جی، جس زمین کے اوپر آپ کاشتکاری کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، جس زمین کے اوپر آپ محلات بناتے ہو جی، مساجد بناتے ہو، گھر بناتے ہو، دکانیں بناتے ہو، جس زمین کے اوپر آپ سڑکیں بناتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے اس زمین کو نہیں بنایا؟ کیوں نہیں؟ ہم نے بنایا۔ یاد رکھیں، سوائے داہریوں کے جی، دنیا کا کوئی کافر، دنیا کا کوئی انسان اس بات کا انکاری نہیں ہے جی کہ زمین کو کس نے پیدا کیا۔ کفار سے بھی پوچھو، مشرکین مکہ سے بھی پوچھو نا، کیا زمین کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے؟ تو وہ یہ بھی نہیں کہیں گے کوئی اور ہے جی، کہیں گے اللہ ہے، لیکن کیا ہے جی؟ اس کے اندر تصرفات غیروں کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں جی۔ اللہ نے جب زمین کو بنایا تو زمین اس وقت کامتی تھی جی، حرکت والی تھی، ڈھیلی ڈھالی تھی، نیچے پانی تھا، تو اللہ نے بطور میخوں کے پہاڑوں کو ان کی جگہ پہ رکھا۔ جس طرح ہم کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے کیل ٹھوک دیتے ہیں نا جو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، تو اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ رواس یا شامخات، اللہ نے ان پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑا، جس طرح کیل گاڑی جاتی ہے تاکہ یہ زمین کیا ہو جائے جی؟ حرکت نہ کرے، ٹھہری رہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا تم کو ازواجن، جوڑا جوڑا جی، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا ہے تمہاری نیند کو سباتن، راحت کا ذریعہ۔ دیکھیں نیند بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو بندے کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، نیند پوری نہ ہو تو بندہ آدھا پاگل ہو جاتا ہے، اور اگر زیادہ نیند نہ آئے تو بندے کا دماغ میٹر کیا ہو جاتا ہے جی؟ شارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نیند بھی ہم نے تمہارے لیے سبب بنایا ہے جی راحت کا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنایا ہے رات کو لباساً، اوڑھنا۔ جس طرح بندہ کپڑے پہنتا ہے تو بندے کے ستر چھپ جاتا ہے، تو اللہ نے رات بنائی ہے، اس کے اندر بہت سارے عیوب کیا ہو جاتے ہیں جی؟ چھپ جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن ہم نے بنایا ہے کمائی کا ذریعہ۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنایا ہے تمہارے اوپر سبعًا شِدَادًا، 7 مضبوط آسمان۔ ٹھیک ہے، جب سے اللہ نے
آسمان بنائے تب سے لے کر آج تک نہ ان کے اندر دراڑ آئی ہے جی، نہ ان کے اندر پھٹن آئی ہے، نہ ان کے اندر کوئی نقص و عیب آیا جی۔ ہماری حکومتیں جب ٹھیکیداروں کو ٹھیکہ دیتی ہیں نا جی درخت پل بنانے کا، تو پھر ساتھ میں ان کو یہ بھی ٹھیکہ دیتے ہیں مرمت بھی آپ نے کرنی ہے، لیکن آج تک آسمان کے نیچے نہ کوئی ستون لگایا ہے، نہ کوئی دیوار لگی ہے، نہ اس کے اندر کوئی پھٹن آئی ہے، نہ کوئی خرابی آئی ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا ہے چراغ کو وَهَّاجًا چمکنے والا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا ہے مِنَ الْمُعْصِرَاتِ نچوڑنے والے بادلوں سے ماءً پانی سجاجا بکثرت بہنے والا، بہت زیادہ بہنے والا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا پانی کے اتارنے کی غرض کیا ہے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ تاکہ ہم نکالیں اس پانی کے ذریعے حبًّا دانے ونباتًا اور سبزہ۔ دیکھو پانی اللہ کی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھو جی کتنی گرمی برس رہی ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، لیکن بارش نہیں برس رہی۔ اللہ فرماتے ہیں بن مانگے ہم تمہیں کیا کرتے ہیں جی؟ بارش عطا کرتے ہیں جی۔ اسی بارش کے ذریعے تم غلے اناج کھاتے ہو جی، تمہاری گرمیاں کیا ہوتی ہیں؟ دور ہوتی ہیں، تمہاری فصلیں پکنے لگ جاتی ہیں جی، تمہارے تالاب کیا ہو جاتے ہیں جی؟ بھر جاتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا اور گنے باغ، ان یوم الفصل کان میقاتا بے شک فیصلے کا دن ہے مقرر جی، ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر عدالت کے اندر تاریخ لگتی ہے نا جی، تو فیصلے کا دن کبھی آتا ہے تو کبھی جج نہیں ہوتا، کبھی وکیل نہیں ہوتا، کبھی ایک وکیل نہیں ہوتا، کبھی دوسرا نہیں ہوتا، تو بندہ چھوٹ جاتا ہے جی۔ آج جج صاحب چھٹی پہ ہیں، آج وکیل نہیں آیا جی، آگے تاریخ دی جائے جی۔ آج کیا ہے جی؟ دوسرا وکیل نہیں آیا، یا یہ ہوتا ہے درمیانوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے جی، ان کا آپس میں یہیں پہ کھڑا کام تمام ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ قاضی بھی ہے، جج بھی ہے، وکیل بھی ہیں، سارا کچھ بھی ہے، وکیل کیا ہو جاتا ہے؟ بک جاتا ہے، گواہ بک جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ فیصلے کا دن کیا ہے جی؟ مقرر ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور، وہ فیصلے کا دن کب ہوگا؟ جس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر، فتأتون افواجا پس تم آؤ گے فوج در فوج۔ حدیث میں آتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام بغل کو یوں لے کر کھڑے ہیں جی، جھکے ہوئے ہیں جی، رکوع کی حالت میں۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا تو زور لگائیں گے جی، کیا ہو جائے گا جی؟ آنن فانن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا کھولا جائے گا آسمانوں کو، فَكَانَتْ أَبْوَابًا بس وہ ہو جائیں گے دروازے، ٹھیک ہے۔ آسمانوں کو کھولا جائے گا تو مثال کے طور پر یہ عمارت ہے جی، اب اس کے اندر سے دروازوں کو نکال دو، کھڑکیوں کو نکال دو، کیا ہو جائیں گے جی؟ ہر طرف سے سوراخ ہی سوراخ نظر آئیں گے۔ آسمان کی اس وقت حالت کیا ہو جائے گی جب اس کو دروازوں کی صورت میں کھولا جائے گا تو کھوکھلا ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتاب کطی السجل للکتب، ہم اس وقت آسمان کو یوں لپیٹیں گے جس طرح اسکولی بچے نا کتابوں کو لپیٹتے ہیں، لپیٹ کر بستے کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس طرح آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اللہ پہاڑوں کو رنگین دھنی ہوئی جو اون ہوتی ہے جی اس کی طرح کاٹ جائے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، فَكَانَتْ سَرَابًا پس وہ ہو جائیں گے چمکتی ریت۔ دوپہر کا وقت ہو نا جی، بندہ ریت کی طرف چلا جائے، چلو ریت میں تو آپ جاتے نہیں ہیں جی، سڑک پہ ہمارا جانا ہوتا ہے، بندہ یہاں سے جا رہا ہو نا جمشید آباد سے یا مسکین آباد سے شنکی کی طرف یا اس طرف، بندہ دور سے دیکھے سڑک کو نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگے پانی ہے جی۔ دن کو گرمی کے وقت دیکھو نا جی، ایسا محسوس ہوتا ہے آگے پانی ہے، حالانکہ وہ پانی ہوتا ہے، وہ زمین کی تپش ہوتی ہے جی۔ تو اس وقت کیا ہو جائیں گے؟ پہاڑوں کی یہ حالت ہو جائے گی، فَكَانَتْ سَرَابًا چمکتی ریت بن جائے گی۔ اِنَّ جَہَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا بے شک جہنم کانت ہے مرصادا گھات۔ جس طرح بندہ دشمن کے لیے چھپ کر ایک جگہ مختص کرتا ہے جی، دشمن آئے گا میں اس پر حملہ کروں گا، وہ جو خاص جگہ ہوتی ہے مورچہ نا، اس کو کہتے ہیں گھات جی۔ جہنم انسانوں کے لیے گھات لگا کر بیٹھی ہے، کب یہ بندہ میرے پلے پڑے گا جی۔ لِلطَّاغِينَ مَآبًا لِلطَّاغِينَ سرکشوں کے لیے مآبًا ٹھکانے، لابسین فیہا احقابا البتہ ٹھہریں گے اس جہنم کے اندر احقابا، احقاب حقب سے ہے جی، حقب کا معنی ہوتا ہے بڑا لمبا زمانہ، مدت متعین نہیں ہے، لمبا زمانہ وہاں پر جہنمی جہنم کے اندر رہیں گے جی۔ قرآن کہتے ہیں اس وقت جہنمی لوگ
جب ان کو ایک پل کے لیے بھی موقع نہیں ملے گا جی، ہوتا ہے نا بندے کو فرصت مل جائے، تھوڑا سا عذاب ہلکا ہو جائے، کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، وہ جہنم کے دروغے اللہ سے دعا کر کہ اللہ رب العزت ہم سے صرف ایک دن کا عذاب ہلکا کر دے۔ اس کی مثال یوں سمجھو، بندہ آج کل مزدوری پہ ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، دوپہر کے وقت تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے روٹی کے لیے، بندہ کہتا ہے شکر ہے یار، کیا ہو گیا جی، وقت مل گیا، یہ کہ گرمی بھی کم ہو جائے گی، تھکاوٹ بھی اتر جائے گی، ٹھنڈا پانی پئیں گے وغیرہ وغیرہ، روٹی کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا، تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے گا۔ اس وقت جہنمی یہ آرزو کرے گا کاش تھوڑا سا وقت مل جائے، اس جہنم سے کیا ہو جائے کہ ہمیں چھٹکارا ملے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یذوقون، نہیں وہ چکھیں گے فیہا اس جہنم کے اندر بردن ٹھنڈک، ولا شرابن اور پانی، ٹھیک ہے، وہاں پر ٹھنڈک بھی محسوس نہیں ہوگی اور وہاں پر پانی بھی نہیں ملے گا۔ کون سا پانی؟ ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا۔ الا حمیمن، مگر گرم پانی، کھولتا ہوا پانی ملے گا، وغساقن اور پیپ۔ جہنمی کو پیاس بجھانے کے لیے گرم پانی ملے گا اور ساتھ میں کیا ملے گی جی، پیپ ملے گی۔ جس طرح گندا زخم ہو جائے نا جی، اس کے اندر سے پھر ڈاکٹر بڑی مشکل سے جی ہاتھ بھی نہیں لگاتے، دستانے لگا کر یا اوپر سے کوئی چیز رکھا کر کیوں کر کے نیچے نکالتے ہیں، تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اپنی پیپ وہ بندے کو گن آ جاتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی وہاں پر یہ خوراک رکھی ہوئی ہے، گرم پانی ہوگا۔ کتنا گرم پانی ہوگا؟ سورۃ کہف کے اندر اللہ فرماتے ہیں یشوی الوجوہ، پیاس اتنی شدید ہوگی لیکن پانی کے بغیر رہ نہیں سکیں گے، اللہ ان کو پانی دے گا جی۔ کتنا گرم ہوگا؟ یشوی الوجوہ، وہ جو بٹھل ہوگا یا وہ پانی کا جو برتن ہوگا، چہرے کی طرف کریں گے تو چہرے کا سارا گوشت گر کر اس برتن کے اندر آ جائے گا، لیکن پھر بھی پینا پڑے گا جی، پئیں گے۔ پھر قرآن کہتا ہے یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، کوشش کریں گے گرم پانی کو بھی پینے کی جی، ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے یتجرعہ، چھوٹی چھوٹی چسکیاں لگائیں گے، گھونٹ گھونٹ، ولا یکاد یسیغہ، لیکن قریب نہیں ہے کہ حلق سے اترے جی، لیکن جو اترے گا اس کے بارے میں بھی قرآن یہ کہتا ہے فقطع امعاءہم، جو اندر جائے گا آنتڑیوں کو کاٹتے 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 پیخانے کی طرف سے نکل جائے گا۔ جس طرح بندہ جمال کوٹا کھائے نا جی، بندے کو آرام نہیں لگتا، سارا کچھ نکل جاتا ہے نا، تو یہ حالت ہوگی جہنمی بندے کی۔ جزاء وفاقا، دیکھو دنیا میں بندے کو گرمی لگتی ہے نا جی، تو بندہ کیا کرتا ہے، ٹھنڈی بوتلیں پیتا ہے جی، ٹھنڈی شربت پیتا ہے وغیرہ وغیرہ، کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر کیا ہے جی، جہنمیوں کے لیے جی، ان کے کلیجے کو جلانے کے لیے اللہ ان کو مزید گرم سے گرم پانی دیں گے، پیپ دیں گے۔ جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا پورا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ اللہ عذاب ان کو کیوں دے گا؟ انہم، بے شک وہ لوگ، کانوا تھے، لا یرجون حسابا، حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ کون مرے گا جی، مرنے کے بعد کون حساب کتاب دے گا جی، ان کو آگے کی فکر ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ دنیا ہی سب کچھ ہے جی، بس اسی دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کرو، آگے کی فکر نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، دوسری وجہ تو یہ ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، جھٹلانا جی، ٹھیک ہے، بار بار زور سے جھٹلایا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز احصیناہ، ہم نے اس کو محفوظ کیا ہے، کتاباً، لکھ کر۔ مفسرین فرماتے ہیں کتاباً سے مراد یا لوح محفوظ ہے یا اعمال نامہ ہے۔ لوح محفوظ کون ہے جی؟ لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العزت نے ہر وہ چیز لکھی ہے اس دنیا کے بنانے سے پہلے، اور آج تک جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، پھر آج کے بعد جو قیامت تک ہوگا اللہ نے وہ سب کچھ اس میں لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں احصیناہ کتابہ سے مراد اعمال نامہ ہے، کہ بندہ دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے اس اعمال نامے کے اندر اللہ اس کے اندر سب کچھ لکھ کر ڈالا ہوا ہے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا، جہنمی بندے کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، جنتی بندے کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال۔ جو مومن ہوگا اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، خوش ہوگا، جو بے ایمان ہوگا اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پشت کے پیچھے سے ڈال کر دیا جائے گا، وہ اپنا نامہ اعمال چھپائے گا۔ پھر اس وقت بندہ کہے گا
ہائے مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نامہ مال کے اندر تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات، بڑی سی بڑی بات، سب کچھ فرشتوں نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو تم، فلن نزیدکم، پس ہرگز ہم زیادہ نہیں کریں گے تمہارے لیے، الا عذابا، مگر عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے زیادہ نہیں کریں گے مگر کیا؟ عذاب تمہارے لیے زیادہ ہوگا۔ کیا؟ مثلا صبح اٹھتے ہو جی 26 سینٹی گریڈ گرمی ہوتی ہے جی، 10 منٹوں کے بعد کیا ہو جاتی ہے جی 30 ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے 35 ہو جاتی ہے، 11 بجے کے بعد کیا ہو جاتی ہے جی 37 ہو جاتی ہے، 12 بجے کے بعد کیا ہو جاتی ہے 40 ہو جاتی ہے جی، 1 بجے کے بعد کیا ہو 45 ہو جاتی ہے، جاتی ہی جاتی ہے۔ جہنمی بندے کو عذاب کیا ہوگا جی؟ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا جی، نیچے نہیں آئے گا۔ گرمی تو کیا ہوتی ہے واپس شام کو آ جاتی ہے نا، نہیں، جہنمی بندے کو 10 سینٹی گریڈ عذاب، پھر اس سے بڑھتا جائے گا جی 12 13 14 15 16 اوپر جاتا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کے لیے ہم نے عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھو اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا زمین کو بچھونے والے ہم نہیں ہیں؟ نمبر 2 والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنانے والے کیا ہم نہیں ہیں؟ وخلقناکم ازواجا، کیا ہم نے تم کو جوڑا نہیں بنایا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وجعلنا نومکم، کیا ہم نے تمہاری نیند کو باعث راحت نہیں بنایا؟ وجعلنا اللیل لباسا، کیا ہم نے رات کو تمہارا لباس نہیں بنایا؟ وجعلنا النہار معاشا، کیا دن کو ہم نے ذریعہ معاش نہیں بنایا؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، کیا تمہارے اوپر ہم نے 7 آسمانوں کو نہیں بنایا؟ پھر اسی طرح چراغ کو ہم نے روشن نہیں بنایا؟ آسمان کے اندر سے بادلوں کو دیکھو، بادل کا ٹکڑا ہوتا ہے جی، اس کے اندر کیا ہوتے ہیں جی؟ اللہ نے بارش رکھی ہوتی ہے، وہ بارش کب کتنی برسانی ہے یہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مفتوں میں ہم برساتے ہیں، کیا آسمان سے بارش برسانے والے ہم نہیں ہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں لنخرج بھی حبا و نباتا، زمین کے اندر سے غلہ اناج فصلیں پھول پودے نکالنے والے کیا ہم نہیں ہیں؟ وجنات الفافا، یہ گنے گنے جگنات بنانے والے کیا ہم نہیں ہیں؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، اے انسان یہ سارے کام کرنے والا میں ہوں، تو پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی میں قادر ہوں۔ اگر یہ کام میں کر سکتا ہوں تو پھر مرنے کے بعد اے انسان میں تجھے دوبارہ اٹھا کر تجھ سے حساب کتاب بھی لے سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت کل کے درس میں آپ نے منکرین قیامت کی سزا کا ذکر سنا تھا، ساتھ میں ان کے ٹھکانے کا بھی ذکر سنا، اور اسی طرح اللہ کی قدرت کے دلائل بھی آپ نے سنے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت ان کے مد مقابل وہ لوگ جو قیامت کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے جزا کا بھی ذکر فرمائیں گے اور ان کے مقام اور شان کو بھی اللہ بیان فرمائیں گے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے مفازن کامیابی ہے یا کامیابی کی جگہ ہے۔ متقی تقوی، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ہے بچنا، اور تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ کفر سے شرک سے بچ جائے، پھر اس سے نیچے بندہ ہر اس چیز سے بچ جائے جس سے شریعت نے منع کیا اور روکو، پھر اس سے نیچے آؤ کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، پھر اس سے نیچے آؤ کہ بندہ صغیرہ گناہوں سے بچ جائے، اس کو کہتے ہیں جی تقوی۔ تقوی کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المؤمنین کبھی آپ کا گزر جھاڑیوں سے ہوا ہے؟ امیر المؤمنین نے کہا جی ہاں میرا گزر جھاڑیوں سے ہوا ہے۔ کہا حضرت پھر آپ جھاڑیوں سے کیسے گزرتے ہو؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کپڑے کانٹوں کے ساتھ ٹچ ہو جائیں یا یہ ہے کہ وہ میرے کپڑوں کو خراب کر دیں، تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر جھاڑیوں سے گزرتا ہوں خیال کرتے کرتے۔ کہا حضرت یہی تقوی ہے،
کہ بندہ اپنے آپ کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچاتے بچاتے کیا ہو جائے جی، کراس ہو جائے، تو یہ کیا ہے جی، تقوی ہے جی۔ تو فرمایا وہ لوگ جو خوف خدا رکھتے ہیں، کفر سے، شرک سے، شریعت کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں، اسی طرح صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے جی، مفازن کامیابی ہے، کامیابی کی جگہ۔ حدائق و اعنابا، حدائق باغات ہوں گے، و اعنابا اور انگور ہوں گے۔ حدائق حدیقتن کی جمع ہے۔ حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں کہ جس کی چاروں طرف سے پہرے داری کی گئی ہو، اس کی چوکیداری کی گئی ہو، لکڑیوں کی باڑ لگائی گئی ہو، یا یہ کہ لوہے کی تار باندھی گئی ہو، جیسا کیسا بھی ہو، کہ اس باغ کو چاروں طرف سے کیا کر دیا گیا ہو، بند کر دیا گیا ہو، تاکہ کوئی بندہ باہر سے اندر نہ آ سکے، تو اس کو کہتے ہیں حدیقہ۔ اور وہ باغ جو کھلا ہو رہتا ہے جی، ہر وقت جو بندہ آنا چاہے آ سکتا ہے جی، اس کو کیا کہتے ہیں جی، روزہ۔ تو متقیوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایسا باغ تیار کیا ہوا ہے نا جی، جس کے چاروں طرف سے کیا لگی ہوئی جی، باڑ لگی ہوئی ہے۔ فرمایا وہ اعنابا، انگور ہوں گے جی۔ دنیا کے انگور آخرت کے انگوروں کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ آگے فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، متقیوں کے لیے اللہ نے باغ رکھے ہوئے، متقیوں کے لیے اللہ رب العزت نے انگور رکھے ہوئے، متقیوں کے لیے اللہ رب العزت نے وَكَوَاعِبَ دوشیزہ جوان عورتیں رکھی ہوئی ہیں، اترابا ہم عمر ہوگی۔ کواعب کاعبن کی جمع ہے جی۔ کاعب اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو ابھی ابھی جوان ہوئی ہو، یعنی کہ جس کے پستان ابھی ابھی ابھرے ہوئے ہوں۔ اللہ رب العزت نے متقیوں کے لیے وہ عورت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ وہ عورتیں ہم عمر ہوں گی جی، جن کے پستان ابھرے ہوئے ہوں گے وہ آپس میں ہم عمر ہوگی۔ اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے ایسی حوریں تیار کی ہوئی ہیں جو ابھی ابھی تازہ تازہ کیا ہوئی ہیں جی، جوان ہوئی ہیں، کڑیل جوان ہوئی ہیں۔ اور پھر جنتیوں کی عمر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کی عمر 30 سال ہوگی۔ حکماء اطباء حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو عمر ہوتی ہے نا جی، 30 سال کی عمر، یہ قوت بدنی عروج پر ہوتی ہے جی۔ اس عمر کے اندر بندے کی ہر حال میں شادی ہو جانی چاہیے۔ پھر 30 سال سے لے کر 40 سال کا جو زمانہ ہوتا ہے، اس کے اندر بندے کی عقل بھی مضبوط ہو جاتی ہے، اس کے اندر بندے کی طاقت بھی مضبوط ہو جاتی ہے، اس کے اندر بندے کا دماغ بھی کیا ہو جاتا ہے جی، مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور 40 سال کے بعد بندے کی قوت، دماغی قوت بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے جی، بندے کی جسمانی قوت بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، بندے کی نظر بھی کمزور ہونا شروع، یعنی کہ بندہ پھر کیا ہوتا ہے جی، ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے جی۔ اسی لیے اپنی اولادوں کی جو شادی کروائی جائے نا جی، 30 سال سے پہلے کی جائے۔ ہمارے KPK کے اندر بہت جلدی شادی کروائی جاتی ہے جی، اور ہمارے پنجاب کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے کہ بچہ کمائے، کار کوٹھی بنگلہ بنائے، یا باہر سعودیہ سے ہو کر آئے جی، باہر امریکہ سے ہو کر آئے تو اس کی شادی کروائیں گے، اور پھر اس بیچارے کی شادی اس عمر میں کروائی جاتی ہے نا جی، جس عمر کے اندر بندہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ بچے جما سکے، بچے پیدا کر سکے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، پھر کشتے کھاتے ہیں، پھر معجونے کھاتے ہیں، پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر ڈاکٹروں کے پاس چکر لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض تو ایسے ہیں جی 40 سال کے بعد کیا ہو جاتے ہیں جی، رشتے دیتے ہیں جی، رشتے کرتے ہیں۔ عورت کی بچی کی عمر کتنی ہوتی ہے جی، 18 سال، انتہائی ظلم ہے۔ 18 سال آپ اس کو کیا کرتے ہو جی، 60 سالہ بوڑھے کو دے دیتے ہو جی۔ اب جس طرح مردوں کی خواہشات ہیں نا جی، اس طرح عورتوں کی بھی خواہشات ہیں، اس کی خواہش کا بھی خیال رکھا جائے۔ بچوں کی شادی وقت پر کروائی جائے تاکہ کیا ہو جائے جی، وہ بے حیائی سے بچ سکیں، وہ بد نظری سے بچ سکیں۔ جب جوانی کے اندر شادی نہیں کروائی جاتی تو وہ بندہ کیا کرے گا جی، ادھر ادھر منہ مارے گا، جب منہ مارے گا تو اس کی کیا ہو جائے گی جی، جوانی ضائع ہو جائے گی، اس کی جوانی ختم ہو جائے گی، اور جب جوانی ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہے جی، آگے کچھ نہیں بچتا۔ پھر بندہ جتنے مرضی ہے حکیموں کے پاس جائے، جتنے مرضی ہے ڈاکٹروں کے پاس جائے، فلسفے وہ کشتے کھائے جی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ سدا بہار نسخے کھائے، پھر یہ نسخے حکیموں والے بھی کام نہیں آتے، ٹھیک ہے، آتے رہتے ہیں ہمارے پاس ہی۔ ایسی عمر کے اندر بندہ حیران ہو جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، پھر کچھ نہیں ہوتا تو پھر استاد جی کے پاس آتے ہیں تو دوائی لے کر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے ہم عمر عورتیں رکھی ہوئی ہیں،
وَكَأْسًا دِهَاقًا، پیالے ہوں گے دہاقا چھلکتے ہوئے، ٹھیک ہے، پیالے بھرے ہوئے ہوں گے جی، ٹھیک ہے، کپ جن کی ہتھی نہیں ہوتی جی، وہ پیالے ہوں گے بھرے ہوئے دودھ کے جی، شہد کے، کافور کے، زنجبیل کے، سلسبیل کے جی، شراب کے، وہ ایسی شرابیں ہوں گی بندہ پیے گا، پینے کے بعد بندہ مزید چست ہو جائے گا۔ دنیا کی شراب پینے سے بندے کے حواس اڑ جاتے ہیں جی، بندے کے منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، بعضوں کی تو کیا جی پیشاب بھی نکل جاتا ہے، لیکن جنت کی جو شراب ہوگی بندہ پیے گا تو مزید اس کو طاقت مل جائے گی، بندے کے ہوش و حواس مزید برقرار ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ شراب بندے کے اندر چستی پیدا کرے گی۔ دنیا کی شراب گندی شراب ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اس جنت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی کمال رکھا ہے، لا یسمعون، جنتی لوگ نہیں سنیں گے اس جنت کے اندر لغوا بےہودہ بات، ولا کذابا، اور نہ جھٹلانے والی بات، ٹھیک ہے، بےہودہ بات۔ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے جی، بندہ ہنسی خوشی بھی اگر کسی کو ملے نا تو آگے سے کیا ہے جی ایسا جملہ مل جاتا ہے بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک کے پاس بیٹھو وہ غیبت کرنا شروع ہو جائے گا، جھوٹ بولنا شروع ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے بندہ جھوٹ بولتا ہے شیطان فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شیطان شریف کیا ہو جاتا ہے جی قریب آ جاتا ہے۔ وہاں پر نہ جھوٹ ہوگا، نہ وہاں پر خوشگوئی ہوگی، نہ وہاں پر کیا ہوگا جی بےہودہ باتیں ہوگی، نہ غیبت ہوگی، نہ چغلی ہوگا، نہ بہتان ہوگا، اور ولا کذابا، جھٹلانا بھی نہیں ہوگا۔ ہوتا ہے دنیا میں نا جی بندہ کسی کو بات کہتا ہے یار یہ میرا کام کر دو، وہ بولتا ہے او یار ٹائم ہی نہیں ہے یار آپ پہ کر، وہاں پر یہ بھی نہیں ہوگا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہے تیرے رب کیا، عطاء دیا ہوا، حسابا کافی، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوں گے جی انعامات ہوں گے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، رب السماوات جو رب ہے آسمانوں کا، والارض زمین کا، وما بینہما جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے، الرحمن وہ رحمان ہے، ٹھیک ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو بندے کو پالے، جو بندے کی پرورش کرے جی، 7 ماہ 8 ماہ 9 ماہ 10 ماہ، کم و بیش زیادہ سے زیادہ درمیانی مقدار میں، ماں کے پیٹ کے اندر بغیر آکسیجن کے، بغیر سوراخ کے، بغیر کسی اور چیز کے، وہ کیا کرتا ہے جی اللہ پالتا ہے جی۔ اسی طرح مرغی کا بچہ انڈے کے اندر 21 دن ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے، 21 دن اس کو اندر پالتا ہے پوستا ہے، اور جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو انڈے کو پھاڑا جائے تو اندر سے چوزا نکل کر آتا ہے۔ یہ پالنے والا کون ہے جی اللہ۔ اللہ پر رب وہ ہے جو بندے کی تربیت کرتے کرتے پرورش کرتے کرتے اس کو کمال تک پہنچائے، اس کو کیا کہتے ہیں جی رب کہتے ہیں۔ اور فرمایا الرحمن وہ رحمان ہے جی۔ رحمان کس کو کہتے ہیں؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ اس کا معنی کہتے ہیں، رحمان کا معنی یہ ہے کہ جو بن مانگے دے، جو بن مانگے دے، اور رحیم وہ ذات ہے جو مانگا جائے تو پھر وہ دے جی۔ مثلا ہماری جب شدھ بدھ نہیں تھی، ہمیں کچھ سمجھ نہیں تھی، تو ہم نے کیا اللہ سے آنکھیں مانگی تھی کہ اللہ ہمیں آنکھیں دی؟ ہمیں تو اس وقت سمجھ ہی نہیں تھی آنکھیں بھی کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے بن مانگے آنکھیں دی، اللہ نے بن مانگا ناک دیا، اللہ نے بن مانگی زبان دی، اللہ نے بن مانگے کان دیے، اللہ نے بن مانگا یہ حسین و جمیل چہرہ دیا، بن مانگے ہاتھ دیے، بن مانگے پاؤں دیے، ٹھیک ہے۔ رحمان کون ہے؟ جو بن مانگے آپ کو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور رحیم کون ہے جی؟ جب آپ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہو پھر کہتے ہو اللہ میری فلانی بھی ضرورت ہے، میرے گھر کے اخراجات کی فلانی بھی ضرورت ہے، مجھے نوکری کی تلاش ہے، مجھے بچوں کی ضرورت ہے، مجھے بیوی کی ضرورت ہے، پھر آپ مانگتے ہو تو وہ آپ کو کیا کر دیتا ہے جی عطا کرتا ہے۔ اور حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ وہ کمال کا معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں رحمان وہ ہے جو اپنوں کو بھی دیتا ہے، اور رحیم وہ ہے جو بیگانوں کو بھی دیتا ہے۔ رحمان وہ ہے جو اپنوں کو دیتا ہے، اپنوں سے مراد جو اس کی عبادت کرتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے، اور رحیم وہ ہے کہ کافروں کو، ہندوؤں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو، ٹھیک ہے، داریوں کو، بڑے بڑے کافروں کو، مجوسیوں کو، آتش پرستوں کو بھی کیا کرتا ہے جی دیتا ہے۔ اور ایک معنی یہ کرتے ہیں الرحمن، رحمان وہ ہے
جس سے مانگا جائے نا اے اللہ میری فلاں حاجت کو پورا کرنا، تو اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ ہے جس کو اتنا تو پتہ ہے کہ اس کی حاجتوں کو پورا کرنے والا بھی کوئی ہے۔ رحمان وہ ہے جس سے مانگا جائے وہ خوش ہوتا ہے، اور رحیم وہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ خفا ہے۔ دنیا کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے معاملے کے اندر بڑے سے بڑا سخی بندہ، بڑے سے بڑا سخی، اگر آپ اس کے پاس مانگنے کے لیے جاؤ نا، ایک مرتبہ جاؤ وہ آپ کو خوشی سے دے گا، 2 مرتبہ جاؤ آپ کو خوشی سے دے گا، 3 مرتبہ جاؤ تو آپ کو خوشی سے دے گا جی، ٹھیک ہے، لیکن ایک دن وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ تنگ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے، وہ سخی بادشاہ ذات ہے، اس سے آپ مانگو وہ خوش ہوتا ہے، بار بار مانگو وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے چاچے کو نصیحت کی، میرے چچا جان اگر تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو اللہ سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے مانگا جائے تو اللہ کیا ہوتا ہے جی؟ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ اپنے نورانی مخلوق کے اوپر فخر کرتا ہے، دیکھو میرا ایک بندہ ہے جس کو اتنا پتہ ہے کہ اس کی حاجتیں پورے کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں کیا ہوتا ہے جی؟ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو سیدھا غیروں کے پاس چلے جاتے ہیں جی، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہماری اولاد نہیں ہوتی، ہماری بیوی بیمار ہوتی ہے یا خود بیمار ہوتے ہیں تو اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کہ در کو چھوڑنے والا بندہ نا پھر وہ در در کا ہو جاتا ہے، پھر ایک در کا نہیں ہوتا، پھر اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا جی، ٹھیک ہے۔ وہ بندہ پھر کیا ہوتا ہے جی؟ آگے جاتا رہتا ہے، پھر ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، وہ بندہ پھر واپس پلٹ نہیں سکتا۔ یہ رحمان آگے لا یملکون منہ خطابا، نہیں اختیار نہ رکھیں گے، نہیں مالک ہوں گے اس اللہ کی جانب سے خطاباً بات کرنے کا۔ محشر کا میدان ہوگا، ہر بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یملکون، کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہاں پر بات کر سکے۔ حالت کیا ہوگی؟ یوم یقوم الروح، اس دن کھڑا ہوگا روح، جبریل امین والملائکۃ، اور فرشتے صفاً صف باندھ کر، ٹھیک ہے، اٹینشن جی، ٹھیک ہے، اللہ کی عدالت لگی ہوگی۔ اللہ رب العزت جلوہ افروز ہوں گے جیسے اس کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جبریل علیہ السلام بھی صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، فرشتوں کی بھی صفیں لگی ہوں گی، انسانوں کی بھی صفیں لگی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ فرمایا لا یملکون، نہیں مالک ہوگا اس وقت کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ لا یتکلمون، کوئی ذات کلام نہیں کر سکے گی، منہ سے لفظ اوں بھی نہیں نکال سکے گی، الا مگر من اذن له الرحمن، جس کو اجازت دے گا رحمان، جس کو اللہ اجازت دے گا وہ کلام کر سکے گا۔ اور وقال صوابا، اور وہ بندہ بھی سیدھی سیدھی بات کہے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ جبریل پر مار سکتا ہے نہ کوئی پیغمبر پر مار سکتا ہے جی، جائے کہ اس کی امتی ہوں جی، ٹھیک ہے۔ امتیوں کی تو یہ کیفیت ہی نہیں ہوگی، وہ اس حالت میں نہیں ہوں گے جی سر اٹھا سکیں، اور پیغمبروں کی حالت یہ ہوگی پیغمبر بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے بارے میں اللہ کیا فیصلہ کرے گا۔ ہر بندہ پسینے میں شرابور ہوگا، کسی بندے کو اجازت نہیں ہوگی، ہاں اللہ جس کو اجازت دے گا وقال صوابا، وہ بندہ بھی سیدھی سیدھی بات کہے گا۔ دنیا کی عدالت میں جب قاضی جج کہتا ہے نا جی مجرم کو ملزم کو آپ بولو جی، وہ کبھی دائیں کی باتیں بھی کر سکتا ہے، بائیں کی بھی کر سکتا ہے، جھٹلا بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں بندہ وقال صوابا، سیدھی سیدھی بات کہے گا، ادھر ادھر نہیں جا سکے گا۔ ذالک الیوم الحق، ذالک الیوم الحق، وہ دن سچا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف مآبن، ٹھکانا، یہ ٹھیک ہے۔ جس بندے نے یہ سوچا کہ میرا ایک مالک بھی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے زندگی دی ہے، کل میں نے مرنا ہے، اس زندگی کے بارے میں وہ مجھ سے سوال کرے گا، وہ بندہ نیک اعمال کرے گا۔ اور جس بندے نے نہ قدرت کی طرف کوئی نظارے کیے، نہ قدرت کی طرف اس نے دیکھا، نہ اس نے اپنی ذات کے اوپر دیکھا، نہ اس نے آخرت کو دیکھا، وہ بندہ کیا ہوگا جی؟ نیک اعمال نہیں کرے گا، ٹھکانہ بن جائے گا جہنم کا۔ انا انذرناکم، بے شک ہم نے ڈرایا ہے تم کو، عذاباً قریبا، قریب کے عذاب سے، ٹھیک ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت ہر دن بندے کو ڈراتا ہے، ہر دن ڈراتا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن
ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی فوت ہوتا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن آپ اخباروں کے اندر خبروں کے اندر سنتے ہو جی وہاں سیلاب آیا جی، وہاں زلزلہ آیا، فلاں علاقے میں یہ ہوا، فلاں علاقے میں یہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو ڈراتے ہیں، قریب قریب ڈراتے ہیں، دور نہیں ہے جی۔ پھر ہم میں سے ہر بندہ ایسا ہے کہ جس کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فوتگی ہوئی ہے، اگر اس کے اپنے اہل و عیال میں نہیں ہوئی تو اس کے ماں باپ دادا پردادا تو کیا ہوئے جی، فوت ہوئے ہیں۔ کم از کم بندہ یہ سوچے اگر میرے ماں باپ دادی دادا پردادا فوت ہو گئے، کل میں نے بھی فوت ہونا ہے، اللہ کے دربار میں کیا کرنا ہے جی، حاضری دینی ہے، تو میں کس منہ سے اللہ کے دربار میں جاؤں گا، میرے پاس کیا ہے؟ تو اگر بندہ اس پہ غور کرے نا جی، یہی اس کے لیے کیا ہے جی، کافی ہے۔ یوم ینظر المرء، اس دن دیکھے گا انسان، ما قدمت یداہ، جو اس نے آگے بھیجا ہے، ما قدمت یداہ، جو بھیجا ہے اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے، ٹھیک ہے۔ اس دن انسان دیکھے گا کہ میں نے دنیا میں جو کام کیے تھے آج آگے پہنچائے۔ اب وہ کون سے کام تھے؟ اچھے کیے ہوں گے تو اچھے پہنچیں گے، برے کیے تو کیا ہوگا جی، برے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، ظاہر بات ہے جس بندے نے نیک اعمال کیے اس کا بدلہ کیا ہے جی، جنت ہے، اس کو وہاں پر کیا ملے گی جی، جزا ملے گی۔ جس نے برے اعمال کیے اس کو کیا ملے گی جی، آگے سزا ملے گی، آگے ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں جس کے گناہ کیا ہوں گے جی، بالکل برابر سرابر ہو جائیں گے۔ اللہ اس بندے کو کہے گا جاؤ ایک نیکی لے کر آؤ، تجھے میں جنت میں داخل کروں گا۔ وہ بندہ بڑی خوشی خوشی سے پہلے اپنے دوست کے پاس آئے گا، جو دنیا میں اس کا بڑا جگری یار دوست تھا نا، اس کے لیے سب کچھ کرتا تھا، اس کے پاس آئے گا، اس کو آ کر کہے گا یار مسئلہ بن گیا ہے۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایک نیکی لے کر آؤ تو تجھے میں کیا کر دوں گا جی، جنت میں داخل کر دوں گا۔ یار میری نیکیاں اور میرے گناہ کیا ہو گئے جی، بالکل برابر ہو گئے۔ اب مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے تاکہ میں گناہوں سے اوپر چلا جاؤں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ وہ بندہ پتہ کیا کہے گا، اس کا جگری یار دوست کیا کہے گا، الیک عنی، پیچھے ہٹ، دور ہو جا مجھ سے، تجھے ایک نیکی دوں تو اپنا کیا کروں گی؟ بندہ بڑا پریشان ہوگا، وہ یار دوست تھا، دنیا میں میرے لیے سب کچھ کرتا تھا، آج ایک نیکی نہیں دے سکتا۔ تو کہے گا چلو نہیں دیتا جی۔ بھائی کے پاس جائے گا، وہ بھائی کو جا کر کہے گا اتعرفونی، اب بھائی جان کیا آپ مجھے پہچانتے ہو؟ تو بھائی کہے گا کیوں نہیں جی، دنیا میں میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا ہے جی، ٹھیک ہے، تجھے پریشان نہیں ہونے دیا، تیرے غموں کو میں نے ہلکا کیا ہے، تجھے پریشانی ہوتی تھی میں نے تیری پریشانیوں کو کم کیا، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ دنیا میں نے تیرے لیے بہت کچھ کیا، حلال حرام سب کچھ کیا ہے۔ وہ کہے گا بھائی جان دنیا میں آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ بھائی کہے گا الیک عنی، مجھ سے دور ہو جائے۔ پھر ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و بنی، بیٹا ماں سے، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، خاوند اپنی بیوی سے، بیوی اپنے خاوند سے بھاگے گی۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر بندہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ میں جنت میں جاؤں، میرا باپ بے شک جہنم میں جائے، میں جنت میں جاؤں، میری ماں بے شک جہنم میں جائے۔ ماں یہ کہے گی میں جنت میں چلی جاؤں، میرا بیٹا بے شک جہنم میں جائے، ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر کہے گا ندامت کے طور پر، مجرم ندامت کے طور پر، حسرت کے طور پر کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، کاش کنت ترابا، کہ میں ہو جاتا مٹی، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا جی۔ مفسرین نے اس کی بھی دو تفسیریں کی ہیں۔ قیامت والے دن انسانوں کا بھی حساب ہوگا، جنات کا بھی حساب ہوگا، حیوانوں کا بھی حساب ہوگا، چرند پرند کا بھی حساب ہوگا۔ وہاں پر یہ بھی حساب ہوگا، دنیا میں سینگوں والی بکری نے اگر بغیر سینگوں والی بکری کو بھی مارا ہوگا نہیں، اللہ وہاں پر حساب لے گا۔ جب حیوانوں کا حساب ہوگا نا تو پھر اللہ کیا کریں گے جی، ان کو حکم دیں گے کہ آپ خاک ہو جاؤ جی، آپ مٹی بن جاؤ، تو وہ کیا ہو جائے گی، مٹی بن جائے گی۔ تو کافر بندہ جب دیکھے گا نا جی
ان کا تو حساب کتاب حیوانوں کا حساب کتاب ہو گیا اور ختم ہو گیا. کیا ہو گئی یہ تو کیا بن گئی, مٹی بن گئے, خاک بن گئے ہیں جی. تو کافر بندہ حسرت کرے گا, کاش آج میں حیوان ہوتا تو میں بھی کیا ہو جاتا جی, مٹی بن جاتا اور میرا معاملہ ختم ہو جاتا. کیوں؟ آگے سامنے اس کو جہنم نظر آ رہی ہوگی نا جی, وہ برزت الجحیم للغاوین, بھڑکتی ہوئی نظر آ گئی. اور ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ کنت ویقول الکافر, کافر سے مراد کافر اعظم ہے, ابلیس مراد ہے. ٹھیک ہے, وہ ابلیس جس کو اللہ نے کہا تھا اس جدول آدم کو سجدہ کر, تو اس نے کیا کیا تھا جی, انکار کیا. اللہ نے پوچھا تو نے کیوں انکار کیا, تو نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ تو اس وقت اس نے کہا تھا انا خیر من, میں کیا ہوں, آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا ہے, اس کو کیا کیا جی, تو نے مٹی سے بنایا. اس وقت وہ شیطان ابلیس جب دیکھے گا نا حضرت آدم علیہ السلام کو شان مل رہی ہے, مکان مل رہا ہے جی, جنت مل رہی ہے, محلات مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, حوریں مل رہی ہیں, مسلمانوں کو مل رہی ہیں, انسانوں کو مل رہی ہیں, پیغمبروں کو مل رہی ہیں, جنتیوں کو مل رہی ہیں, امتیوں کو مل رہی ہیں, تو اس وقت وہ افسوس کرے گا, کاش میں بھی مٹی ہوتا, میں بھی مٹی ہوتا, آج مجھے بھی وہ شان اور مقام ملتا جو ان خاکیوں کو ملا ہے, جو مٹی سے بنے ہوئے لوگوں کو ملا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ دنیا ہے جی, جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کرنا ہے. یہ دنیا کیا ہے جی, آخرت کی کھیتی ہے جی. یہاں پر آپ جو دانہ بوؤ گے, جو عمل آپ کرو گے, قیامت والے دن آپ کو وہی ملے گا. ٹھیک ہے, دنیا میں آپ نیک اعمال کرو گے, وہاں پر آپ کو نیکیاں ملیں گی. برے اعمال کرو گے تو وہاں پر برائیاں آپ کو ملیں گی. دنیا میں اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا اس کی جزا آپ کو وہاں پر ملے گی, برا کام کیا وہاں پر آپ کو سزا ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی آپ نے نیکی کی ہے نا, وہاں پر آپ کو ملے گی, وہ ضائع نہیں ہوگی. اور رائی کے دانے کے برابر بھی آپ نے کوئی برائی کی ہے نا, تو وہ وہاں پر آپ کو ملے گی, وہ بھی ضائع نہیں ہوگی. اس لیے دنیا کے اندر اپنے آپ کو سدھار لو اور اپنی آخرت کو بنا لو. آمین.